سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء بنی اسرائیل کی آخری کڑی کہا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ پچھلے دور کی ساری امتیں اور پھر قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بہت ساری قومیں دنیا میں وہ چلتی رہیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی قسم کی نسبتیں ہیں۔ ایک تو دنیا میں آپ سے پہلے بطور ارہاس کیا ہے کہ آپ کی پیشن گوئیاں کرنے کے لیے، آپ کی بشارتیں دینے کے لیے، آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صاف کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو نبی آخر الزمان کا تعارف کرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نے ایک بنیادی کام کیا۔ دوسرا، آپ کے ساتھ ان کو زمانی قرب حاصل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ چوتھی نسبت ان کو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین اسلام کے ساتھ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی امت میں سے قیامت سے پہلے ان کو اٹھایا جائے گا، دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ اور پانچویں نسبت ان کی یہ ہے کہ وہ اس امت کے مجدد کی حیثیت سے دنیا میں آئے گا، اپنے دور کے نبی اور دور اسلام کے مجدد بن کر نبوت محمدی کی تجدید کا کام کریں گے، اس کی تکمیل کا کام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر دین اسلام کا حقیقی غلبہ قائم ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں عملاً بھی، عقیدتاً بھی، سسٹم اور نظام کے اعتبار سے بھی کوئی نظام نہیں چھوڑیں گے۔ یا تو وہ لوگ مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے جو دین اسلام کے دشمن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا جاہل مسلمان ہوں، جو دجالوں کی اس سازشوں کا شکار ہو کر دین اسلام کا مقابلہ کرنے کے وہ بھی مارے جائیں گے۔ اور دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی محنت سے اسلام کو ماننے والے صرف لوگ بچیں گے، اس کا مقابل، اس کا مخالف دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ تو اسی دین اسلام کی آ کر عیسیٰ علیہ السلام خدمت کریں گے، اسی کو دنیا میں پروان چڑھائیں گے، اسی دین اسلام کی دعوت دیں گے، اسی دین اسلام کو دنیا میں ترقی دیں گے، اسی دین اسلام کی دنیا میں تعلیم دیں گے، اسی دین اسلام کی نسبتوں کو وہ دنیا میں قائم کریں گے۔ اسی طریقے سے ان کو اور نسبت بھی ہے، جس طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ماں حضرت مریم صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب جوانی کی عمر کو پہنچی، بلوغت کی عمر کو پہنچی، تو اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، جبرائیل امین کو، وہ ان کے سامنے آ گیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک کامل انسان آدمی کی شکل میں جبرائیل امین ان کے سامنے آیا۔
اس لیے حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نے اس بات پر لکھا کہ بشرۃ سویہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں۔ اس اعتبار سے دنیا میں آئے تو بغیر باپ کے، لیکن ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے بشرۃ سویہ کا اکثر پرتاؤ ڈالا اور اپنے امر کن سے، امر قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن ظاہری سبب جبریل کو بشرۃ سویہ کے تمثل میں دنیا میں بھیج دیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تمثلی ابوت کا درجہ رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک آنے والے دور کے اس اعتبار سے گویا کہ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح دنیا میں وقت گزاریں، ان کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اور خود روضہ اقدس میں جہاں 3 قبریں آج موجود، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اور چوتھی قبر کی جگہ خالی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں بنے گی۔ تو گویا دنیا میں آخری مرحلہ ہوگی عیسیٰ علیہ السلام، اسی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد میں محو راحت و آرام ہوں گے، اور آپ کے ساتھ ہی حشر کے میدان میں اٹھیں گے۔ اس طرح ان کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا، نبی بنائے گئے، یہود جو اہل کتاب تھے وہ مست ہو چکے تھے، ان کی عقلیں، انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ دیا، اپنے دین کا غلط استعمال کرتے، دنیا کی محبت میں وہ غرق تھے، قوموں کو وہ تباہ و برباد کر رہے تھے، اپنی نسلوں کو وہ اجاڑ رہے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بنا کر، ان کی کامیابیوں کا، ترقیوں کا امین بنا کر دنیا میں بھیجا، کہ یہود کے سارے قبیلے وہ آنے والے دور کے مسیحا کے انتظار میں تھے کہ وہ مسیح آئے جو ہمیں ترقی دے، اس بحران سے نکالے، اس ظلمت اور تاریکی کے دور سے نکالے، اور بنی اسرائیل کو اگلا دور نصیب ہو۔ وہ اس مسیح کے انتظار میں تھے، لیکن مسیح تو پیدا نہ ہوا، مسیح کی ماں پیدا ہو گئی، حضرت مریم۔ انتظار تھا مسیح کا، پیدا ہوئی مریم، ان کو بڑی پریشانی لگی کہ زکریا کے خاندان میں اور ہارون کے گھر میں مسیحا پیدا ہوگا، وہ تو ماں کی پیدا ہوگی مریم۔ اب حضرت مریم، قرآن میں مریم صدیقہ کہا، فرمایا یہ مسیح اور بنی اسرائیل کے درمیان اگلے دور کو لانے کے لیے یہ درمیان کا واسطہ ہے مریم صدیقہ۔ اللہ نے اس کو اس منصب کے لیے چن لیا کہ آنے والے دور کی نسلیں تمہاری قوم سے پیدا ہو، جو بنی اسرائیل کو ترقی دے۔ اب بنی اسرائیل عیسیٰ کی کیا خدمت کریں گے؟ پہلے عیسیٰ کی ماں کی خدمت کریں گے، اس عورت کی خدمت کریں گے، اس گھرانے کی خدمت کریں گے، تاکہ ان کا امتحان لگ جائے۔ تو انہوں نے مریم پر الزام لگا دیا، ان کی عزت کو پامال کر دیا، خاندان نبوت کو انہوں نے مذاق کٹا اور پروپیگنڈے اور جھوٹ کا ذریعہ بنا دیا۔ اپنی مجلسوں میں ان کے لیے غلط اور ناجائز گفتگو کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کے خاندان اور ان کی عورتوں کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے۔ قرآن نے ان کا دندان شکست جواب بھی دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا حضرت مریم کے بطن سے، تو انہوں نے بھی بچپن میں ان کا جواب دیا۔ یہ سارے واقعات قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، پہلے بھی ان کا نمونہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں سورہ مائدہ کی تکمیل میں یہ 2 رکوع لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور ان کی والدہ محترمہ، ان کے تقدس، ان کی عزت اور عظمت اور ان کی خدمات، اجتماعی، دینی اور قومی خدمات، ان کا ذکر کر کے کہ اللہ نے اس خاندان کو کن صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کر لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی والدہ محترمہ کو اور ان کے خاندان کو اپنی نعمتوں سے یاد کر کے قرآن حکیم نے ان کو عزت و تکریم بخشی کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو، حضرت مریم کے بیٹے کو، عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میرے احسانات، میری نعمتیں جو میں نے تیرے اوپر کی اور تیری ماں پر وہ نعمتیں ہم نے نچھاور کر دی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ ہم نے تمہیں ان نعمتوں کی بنیاد پر دنیا میں ایک نمایاں مقام عطا فرما دیا، رہنمائی کا مقام، اللہ کے قرب کا مقام، انبیاء بنی اسرائیل کی وراثت کا مقام، مستقبل کی رہنمائی کا مقام، خاتم النبیین کی بشارتوں کا، نبوت کی بشارتوں کا مقام، آنے والے نبی کی آخر الزمان کا ارحاس، اس ایدتک بروح القدس، ہم نے پاک روح جبرائیل امین کے ساتھ تجھے طاقت بخشی، وجود بخشا اور روحانی وجود بخشا، جسمانی وجود بخشا، تکلم اور گفتگو اور علم کا ذریعہ دنیا میں روح القدس ہے، آپ کو اس سے ہم نے طاقت دی، تکلم الناس بالمہد وکہلا، آپ لوگوں سے گود میں بھی بات کریں گے، کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ اب گود میں تو انہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی جب انہوں نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے کتاب دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور انہوں نے گود میں گفتگو کر کے اپنی ماں کی عزت اور پاکی کی شہادت دی، اور یہود کے بگڑے ہوئے اہل علم جو انبیاء بنی اسرائیل کی وراثتوں کو ٹھوکر پر رکھے ہوئے تھے، ان کو اللہ نے جواب دے دیا، وکہلا، اور بڑھاپے میں بھی گفتگو کریں گے، واپس آ کر دین اسلام کا تعارف کرا کے، فَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی، کتاب بھی سکھائی، حکمت اور دانائی بھی سکھائی، تورات اور انجیل بھی سکھائی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں وہ جامع نبی ہیں جن کو اللہ نے تورات کا علم بھی دیا، انجیل کا علم بھی دیا، اور پھر دنیا میں آئیں گے تو قرآن کا علم بھی دیا، نبی آخر الزمان کا علم بھی آپ کو منتقل ہوا۔ اس اعتبار سے وہ ایک جامع شخصیت ہے انبیاء بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان، اور امت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جامعیت کا حامل بنا دیا، نبوت بھی، ان کو حکومت بھی ملے گی، سیاست بھی کریں گے، اس امت کی حکومت بھی کریں گے، اس امت میں قرآن کی اور دین کی حکومت قائم کریں گے، اسی طرح نبوت محمدی کو وہ قائم کریں گے، انسانوں کے قلوب کا وہ تزکیہ کریں گے، شریعت دین کے جو تینوں شعبے ہیں، شریعت، طریقت اور سیاست، طریقت یہ نبوت کا تزکیہ نفس کا منصب ہے، ان تینوں شعبوں کو ترقی دے کر عیسیٰ علیہ السلام اس امت محمدی کا ایک نیا دور پیدا کر دیں گے۔ تو یہ تمام انبیاء کے علوم کی جامع شخصیت ہے، دنیا میں علم و حکمت لے کر ہر انسان کو ذہنی اور عقلی طور پر وہ دین کے لیے تیار کر دیں گے، ہر قوم کو اس دین کے قریب لا کے کھڑا کر دیں گے، دلائل کی بنیاد پر، عقل و شعور کی بنیاد پر یہ اس دین کو آن کر لیں گے۔ ہر آدمی عیسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت کا اسلوب اور طریقہ لے کر آئیں گے کہ ہر ایک کو دین کے قریب اور دین کو ہر ایک انسان کے قریب لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے ہر دور کے انبیاء، ہر دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد خاتم النبیین کے
دنیا میں آ جانے کے بعد اب سلسلہ نبوت کے اگلے ترجمان وہ کون ہوں گے؟ وہ خاتم النبیین کی رہنمائی کو لے کر چلنے والے، جس طرح صحابہ کرام پہلے دور اور بعد کے آنے والے ہر دور کے علماء ربانیین، اولیاء اللہ، عادل اور مدبرین، حکمران اور امت کے طبقے جنہوں نے دین کے ساتھ قوموں کو جوڑے رکھا، یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم یہ درس قرآن کی محفل کیوں قائم کرتے ہیں؟ تاکہ ہم قرآن کے قریب آ جائیں، ہمارے اور قرآن کے درمیان، ہمارے اور نبی کے درمیان، ہمارے اور انبیاء کی دعوت کے درمیان یہ جو فاصلے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ کاروبار ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے آرام راحت و آرام ہے، یہ ہماری جسمانی ضرورت کی، یہ ہمارے لیے اس حد تک ضروری ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ ہر مسلمان دین کا نمائندہ ہے، اس نے دنیا میں دین حق کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا جب ہم نے آپ کو کتاب کا، حکمت اور دانائی کا، حکمت اور سیاست کا، تورات اور انجیل کا علم دے کر ایک جامع دین حق کا نمائندہ بنا کر دنیا میں ہم نے میدانوں میں اتارا، تو پہلے درجے میں انہوں نے اپنے دور میں یہود کے بڑے بڑے علماء کو دندان شکن جواب دیا۔ اس دور میں جو فتنے موجود تھے، ان فتنوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذہنی، عقلی اور قلبی قوتوں کے ذریعے سے مقابلہ کیا۔ وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، اب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے، تو اللہ فرماتے میرے حکم سے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، ان معجزات کی روشنی میں انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو اور ان کی عقلوں کو دین کے تابع کر دیا۔ معجزے کے ذریعے سے وہ دوسروں سے متاثر تھے، تو انہوں نے ہر قوم کے اوپر، ہر قوم کے ہر فرد کے اوپر جس غیر اللہ کا اثر تھا اس کو اپنے معجزات کے ذریعے سے باطل کر دیا، ہر باطل اثر کو ختم کر دیا، ہر باطل قوت کے اثر کو دنیا سے زائل کر دیا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اب جہاں بڑے بڑے اطباء ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں علاج کرتے ہیں، اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس طرح مادر ذات اللہ ہے، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو کون دے سکتا ہے بینائی؟ عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھ کی بصیرت لوٹ آتی۔ والابرص، اور کوڑی جس کا جسم گل گل کے، سڑ سڑ کے کینسر کی زد میں آ کر وہ گر رہا ہوتا تھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، اور وہ قبر کے پاس سے جب گزرتے تو قبر پر ہاتھ مارتے اور اسے فرماتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، ان کو بتا تیرے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں اپنے دور کے ہر طبقے کو اس دین کے قریب لا کے کھڑا کر دیا، ہر باطل اثر ان کے اوپر سے اتار دیا۔ فرمایا وَإِذْ بنی اسرائیل کَإِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اب بنی اسرائیل کے بڑے بڑے مولویوں نے، پیروں نے، جھوٹے لیڈروں نے، حکمرانوں نے، دنیا پرست جتنے ان کے مولوی، پیر، لیڈر تھے، حکمران تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے خوف کھانے لگے، یہ تو ساری عوام ان کے ساتھ چلی جائے گی، یہ تو ان کی بات مانے گی، تو لہٰذا اب ان کا خاتمہ کرو، ان کا مقابلہ کرو، عوام کو ان کے دباؤ میں مت آنے دو، ان کے علم میں اور ان کے معجزات اور ان کے حق کو قبول کرنے سے روک کے رکھو۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب سب لوگوں نے ایکا کر لیا، مولویوں نے، پیروں نے، لیڈروں نے، جاگیرداروں نے، چودھریوں نے، بدماشوں نے، حکمرانوں نے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب تھوڑا سا طبقہ ہے ان کے ساتھ حواریین کا، چند لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے علم سیکھتے تھے، باتیں سیکھتے تھے، حکمت سیکھتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، سارا خاندان ہر چیز انہوں نے قربان کر دی کہ ہم نے علوم مسیح کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ اب وہ صرف انہی کے ساتھ تھے، تو فرمایا جب انہوں نے سازش تیار کی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں سے ان کی جال میں آ گیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کا منصوبہ بنایا، تو وہاں پہنچے تو اللہ نے اسی کی طرف ذکر کیا وَإِذْ كَفَرْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَإِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ،
اور جب ہم نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، ان کو روکا، جب آپ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گئے، تو تیرے قدم کے در پہ ہو گئے، تو ہم نے اس وقت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں پر، اور ان کی شبیہ کو انہوں نے قتل کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بچا لیا، ان کی سازش ناکام ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دین حق کی نمائندگی کے لیے وہ اگلے دور کے لیے محفوظ ہو گئے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ کافر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ ان کا جادو ہے، نبی نہیں ہے، یہ معجزات نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ جادو کہہ کر نبوت کے علم کی توہین کرتے تھے۔ آج بھی لوگ انبیاء کے علم کی توہین کرتے ہیں، آج مسلمان توہین کرتے ہیں۔ حال ہی پہنچ گیا، آج مسلمان قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ آج جس مولوی سے بات کرو کہ قرآن کو دنیا میں عمل میں لے کر آؤ، اس کا نظام دنیا میں قائم کرو، اس کو دنیا میں غالب کرو، کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے دور میں کریں گے، تم کس مرض کی دوا ہو؟ کھانا کھاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام یاد نہیں، مکان بناتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام یاد نہیں، اپنی حکومت عہدہ ملتا ہے کام کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام یاد نہیں، اور جب اسلام کی خدمت اور عمل اور نظام قائم کرنے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے۔ تو تم کیا کرو گے؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ دنیا پر بوجھ ہو، نام قرآن کا لیتے ہو، کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو، اور کیا تو ہم عمل نہیں کر سکتے؟ جس کی نیت ہی نہیں ارادے کی قرآن پر عمل کرنے کا، اس کا نظام قائم کرنے کا، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ آج کے اکثر اہل علم عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، علماء کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہیں آج قرآن کا عملی نظام قائم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے، وہ تو اپنے دور میں کریں گے، جب آئیں گے، جب تک وہ نہیں آئیں گے تو کیا کرو گے؟ کافر بن کر رہو گے، مجرم بن کر رہو گے، ظالم بن کر رہو گے، گمراہ بن کر رہو گے، قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ سے، محمد الرسول اللہ کی رسالت سے دور ہو کر رہو گے۔ نام ان کا استعمال کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ دین کی خدمت کریں گے، اور ہم کس مرض کی دوا ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہم ایمان کس پر لے کر آئے ہیں؟ ہر ایک سے اپنے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے اپنے ایمان کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ آج وقت ہے کہ ہم انبیاء بنی اسرائیل نے اپنے دور میں کام کیا، رسول اللہ نے اپنے دور میں کام کیا، صحابہ نے اپنے دور میں دین کی خدمت کی، ہر دور کے علماء، فقہاء، محدثین، عادل بادشاہ نے اس دین کی خدمت کی، اور آج کا مسلمان کہتا ہے 14ویں 15ویں صدی کا عیسیٰ علیہ السلام خدمت کریں گے۔ ہم سے تو اپنے ماں باپ کی، اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی اور اپنے پیٹ کی خدمت ہوتی ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں اس گمراہی سے نکالے، اسلام کی ہدایت اور قرآن کی ہدایت اور رسول اللہ اور آپ کی جماعت کا کامل اسوہ ہمارے سامنے دین کی خدمت کا موجود ہے، اللہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کر کے، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک جگہ اپنے حواریین کے ساتھ، دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے، ان کو کہا زندہ ہو گئے، ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے تمہارا، اپنا حال سناؤ۔ کہتے ہیں ہم 3 دوست ہیں، ہمیں یہ سونے کی اینٹیں مل گئی، ہم نے کہا آپس میں ایک ایک اینٹ بانٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک دوست اس کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر بازار سے کھانا لے کر آؤ، کھانا لے کر آئے گا تو ہم مل پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور پھر سونا بانٹ کر پھر آگے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس کو کھانے کے لیے بھیجا، پیچھے دوسروں کی نیت بدل گئی، انہوں نے کہا وہ آئے گا تو یہ 3 اینٹیں ہیں تو یہ ہم تینوں میں تقسیم ہوں گی، اگر وہ آئے گا تو پھر تو تینوں میں تقسیم ہوگی، اس لیے وہ آئے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا کہ تم نے دیر کی یا غلطی کی، اس کو پکڑ کے ماریں گے، مار دیں گے، اور پھر یہ تینوں اینٹیں آپس میں تقسیم کر دیں گے۔ ان کی نیت بدل گئی، اس کی بھی نیت بدل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تینوں اینٹیں ہمیں تقسیم ہوں گی تو ہم تو پھر ایک کو ایک اینٹ ملے گی، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں کھانے میں زہر ملا کے لے کے جاؤں۔ اور اس کے بعد
پھر ان کو کھانا کھلاؤں گا، وہ دونوں مر جائے گا، تینوں بیٹے میری ہو جائیں گے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ آئے گا تو اس کو ماریں گے اور پھر ہم دونوں بیٹے قبضہ کر لیں گے۔ اس کی نیت بدل گئی، اس نے کہا ان کو زہریلا کھانا کھلاؤں گا اور تینوں بیٹے میرے ہوں گے۔ اب وہ آیا، انہوں نے اس کو مارا، مار کر جب وہ مر گیا تو انہوں نے کہا اینٹیں بعد میں تقسیم کریں گے، پہلے کھانا کھائیں۔ کھانا کھایا تو وہ بھی مر گئے کیونکہ اس میں زہر پڑا ہوا تھا۔ اب اینٹیں ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں اور تینوں مرے ہوئے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ نیت کا فتور، ذہنوں کا فتور، ذہنوں میں دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، شیطان ہے، انسانوں کی نفرت ہے، انسانوں کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کو دینا کا جذبہ نہیں ہے، لینے کا صرف طریقہ کار جانتے ہیں۔ تو سارے مر گئے، تینوں مر گئے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا ادھر ہی پڑی ہوئی ہے اور وہ تینوں مرے ہوئے پڑے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے دنیا کے بیٹے، جو دین کا بیٹا بنتا ہے، دین والا بنتا ہے، دنیا بھی اس کے پاس رہتی ہے، دین بھی اس کے پاس رہتا ہے۔ اور جو دنیا کا بیٹا بنتا ہے، سرمایہ پر شیطان بنتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے راستے پر دین والا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب مدد کی میں نے تیری پاک روح کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں، علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ ہو جاتا تھا اڑتا پرندہ میرے حکم سے، فَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو اچھا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب تو نکال پڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو لے کر آیا تھا ان کے پاس کھلی نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم، تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، اور کچھ نہیں ہے تو، یہ تو جادو ہے صریح کھلا۔